قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ میرے ان سوالوں کا دل آئے تو بیان کے بعد دے دیجیے گا، نہ سمجھ آئے تو سمجھتے رہیے گا، پوچھتے رہیے گا، اس لیے کہ یہ سوالات عقیدے اور ایمان کے۔ پہلا سوال آپ کی خدمت میں، ساری دنیا اپنا نیا سال خوشی سے مناتی ہے، ہم مسلمان اپنا نیا سال رو کر کیوں مناتے ہیں؟ ماتم کر کر کے، سینہ پیٹ پیٹ کے کیوں مناتے ہیں؟ نمبر 2، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 10 محرم کو بقول ان کے عصر کے وقت ہوئی۔ پوری دنیا میں رونا دھونا افسوس کرنا مرنے والے کی موت کے بعد ہوتا، پہلے نہیں ہوتا۔ یہ کیا وجہ ہے کہ محرم کی پہلی سے رونا شروع ہوتا ہے اور جب 10 تاریخ کا عصر کا وقت آتا ہے تو رونا ختم ہو جاتا ہے، جبکہ وہ شہادت کا وقت ہے۔ رونا اگر اتنا ضروری اور اتنی بڑی عبادت ہوتی تو حضرت حسین کی شہادت کے بعد ہوتا، یہ پہلے کیوں ہوتا ہے؟ ساری دنیا میں دستور ہے کہ مرنے والے کے مرنے کے بعد افسوس ہوتا ہے، دعائیں بھی مرنے کے بعد ہوتی ہیں، حتیٰ کہ دنیا کے بعض علاقوں میں ایسا بھی ہے کہ مغفرت کی دعا جب تک دفن نہ ہو جائے بندہ، اس وقت تو لوگ دعا بھی نہیں کرتے۔ حالانکہ یہ مسئلہ نہیں، مسئلہ تو جب انسان کی سانس نکل گئی وہ دعا کا محتاج ہے، لیکن اکثر دنیا میں مغفرت کی دعا قبر میں دفن کرنے کے بعد ہوتی ہے۔ یہاں الٹا دستور ہے کہ شہادت سے پہلے رو پیٹ لیا جاتا ہے اور جب شہادت کا وقت آتا ہے تو رونا پیٹنا ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں ہے اور کیسے؟ نمبر 3، یہ مدینہ ہے جہاں میں بیٹھا ہوں، مثال کے طور پہ ایک بات سمجھا دوں۔ دمشق جو اس وقت یزید کا دارالحکومت تھا وہ ادھر ہے، کربلا اور کوفہ ادھر ہے۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی لڑائی جنگ یزید کے دربار سے ہوتی تو وہ سفر ادھر کا کرتے جدھر یزید کا دربار تھا، اس سائڈ پہ تو یزید کا دربار ہی نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ادھر کیسے گئے؟ یہ میرا تیسرا سوال ہے۔ چوتھا سوال ہے، ذہن میں رکھیے گا میری یہ باتیں، کہ جب یہ واقعہ ہوا یہ سن 60 ہجری کا ہے۔ کب کا؟ یاد رکھیے گا، سن 60 ہجری کا۔ 61 شروع ہو چکا تھا محرم۔ صحابہ زندہ تھے، 200 کے قریب اس وقت بھی بڑے بڑے صحابہ مدینے میں تھے، جبکہ حضرت حسین کربلا میں گئے ایک بھی صحابی ساتھ نہیں، بیوی، بچے، بھتیجے، بھانجے، خاندان کے بچے، اور ان میں صحابی ایک بھی نہیں سوائے حضرت حسین کے، جنہوں نے 4 سال نبی علیہ السلام کی گود میں گزارے، جنہوں نے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک کو چوسا ہے،
جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پر اپنے پاؤں رکھ کر کھیلا کرتے تھے۔ کبھی کبھی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کے لیے گھوڑا بن جاتے، وہ کندھے پہ سوار ہوتے تو حضور اس طرح، جس طرح آپ اور میں گھر میں ہوتے ہیں، حضور اس طرح چلتے، حضرت حسین کندھوں پہ بیٹھے ہوتے، جن کا نام بھی حضور نے خود رکھا ہے۔ پہلی گھٹی بھی جن کے منہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تھوک مبارک ڈالی، جن کا عقیقہ بھی حضور نے خود فرمایا، جن کے سر کے بال بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اتروائے، باقی سارے بچے ہیں ساتھ۔ صحابہ زندہ تھے، ایک بھی صحابی میدان کربلا میں حضرت حسین کے ساتھ نہیں۔ کیوں؟ نمبر 5، ہمیں اس دن کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 7، واقعہ کربلا قرآن میں کہیں نہیں، ایک آیت، بلکہ ایک آیت کا ٹکڑا بھی نہیں کہ جس میں کربلا کا واقعہ بیان کیا گیا۔ کربلا کا واقعہ حدیث پیغمبر میں نہیں، کسی بھی حدیث کی کتاب میں سوائے مسند احمد کے، جس میں ایک دو روایات وہ بھی ضعیف درجے کی ملتی، جن کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ ضعیف، وہ بھی 2 ہیں، زیادہ نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا 80 یا 82 ہجری میں ولادت ہوئی، اور امام ابو حنیفہ نے صحابہ کو دیکھا ہے، صحابہ کی صحبت بھی اختیار کی ہے، 100 ہجری تک صحابہ رہے ہیں۔ یہ امام مالک اور امام ابو حنیفہ کا ایک زمانہ ہے۔ امام مالک مدینے میں تھے، امام ابو حنیفہ کوفے میں تھے، ایک زمانہ ہے۔ دوسرے امام، تیسرے امام احمد بن حنبل ہیں، چوتھے امام شافعی ہیں۔ امام شافعی شاگردوں کے شاگرد ہیں، شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ چاروں اماموں میں سے کسی بھی امام کی فقہ کی کتاب میں کربلا کا واقعہ نہیں، ایک کتاب میں۔ حالانکہ فقہ حنفی مدون ہو چکی تھی، فقہ مالکی بھی موجود تھی، 150 میں امام ابو حنیفہ کا انتقال ہوتا ہے، فقہ حنفی مدون ہو چکی تھی۔ پھر امام احمد بن حنبل کا زمانہ ہے، آخر میں امام شافعی کا ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد۔ امام ابو حنیفہ کے 2 بڑے شاگرد تھے، امام ابو یوسف اور امام محمد۔ امام شافعی رحمۃ اللہ امام محمد کے شاگرد تھے۔ بلکہ علم کے طالبین کے لیے ایک بات بتاتا چلوں، یہ جب امام محمد کے پاس پڑھنے آئے امام شافعی، تو امام محمد نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے۔ جب زیادہ اصرار کیا امام شافعی نے تو کہا کہ میں عصر کی نماز پڑھ کے اپنی اس مسجد کے فلاں گاؤں میں نماز پڑھ کے جاتا ہوں گھوڑے پہ سوار ہو کر، مغرب میں نے وہاں پڑھانی ہوتی ہے، میں نے درس دینا ہوتا ہے، میرے پاس یہ وقت ہے کہ جب میں گھوڑے پہ بیٹھا ہوں تو میرے ساتھ چلتے رہنا، میں تمہیں سبق پڑھاتا رہوں گا، تم پڑھتے رہنا۔ شوق اور ولولہ ایسا تھا علم حاصل کرنے کا کہ گھوڑا دوڑتا تھا، امام شافعی ساتھ ساتھ دوڑتے تھے، اور امام محمد گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے امام شافعی رحمۃ اللہ کو پڑھاتے رہتے تھے۔ ان کی فقہ میں بھی کوئی نہیں۔ یہ قصہ، یہ واقعہ آیا کہاں سے؟ یہ میرے سوال ذہن میں رہیں گے۔ سب سے پہلی کتاب جس نے اس واقعے کو بیان کیا
وہ 300 ہجری میں آئی ہے. کب حضرت حسین کے ساتھ جتنے لوگ تھے سارے شہید ہو گئے. بیان کرنے والا ہی کوئی نہیں کہ وہاں کیا ہوا. دوسری طرف دشمن کی فوج تھی بقول ان کے تاریخ والے. اب دشمن کی فوج کا بندہ تو سارا واقعہ بیان کرتے نہیں, وہ تو دشمن تھے. اپنے بندے تو سارے شہید ہو گئے. اب یہ واقعہ بیان کس نے کیا؟ کون کیمرہ لگا کے کھڑا تھا جو ایک ایک چیز دیکھ رہا تھا؟ تیر کہاں سے آ رہا ہے, پتھر کہاں سے آ رہا ہے, ڈنڈا کہاں سے آ رہا ہے, کہ اس نے اس طرح نقشہ کھینچا کہ جیسے کوئی آنکھوں سے دیکھ رہا. پہلی کتاب کب آئی؟ کتنے؟ یہ پہلے 250 سال یعنی 60 ہجری میں یہ واقعہ آیا. 240 سال تک اسلام کی تاریخ میں یہ واقعہ نہیں ملتا. اب ایک سوال آخری ہے جو اس کا جواب میں دوں گا. یہ سوال آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں اور لوگوں سے پوچھنا ہے ان کا جواب. ایک سوال ہے جو اس کا جواب میں دیتا ہوں, پھر آپ مجھ سے کہیں کہ جی آپ یہ بیان کیوں کرتے ہیں جب یہ قرآن و سنت میں نہیں, فقہا کی فقہ کی کتابوں میں نہیں, 240 سال تک کسی نے بیان نہیں کیا, بتایا نہیں. 300 سال کی عمر میں ایک واقعہ بیان ہوتا ہے, 300 سال کے بعد پہلا بندہ ایک کتاب لکھتا ہے, تو بیان کیوں کرتے؟ ایک سوال ہے. اس لیے کہ یہ منبر پر بیٹھ کر تو آدمی قرآن و سنت اور سچ کے سوا کچھ کہہ نہیں سکتا. حالانکہ میں یہاں سے اتر جاؤں, وہاں جھوٹ بول لوں, یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. لیکن منبر پر بیٹھ کر اگر میں جھوٹ بیان کروں, یہ منبر تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے, اور وہ دونوں سچے ہیں. کہو دونوں. اللہ بھی بڑا سچا اور اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی, زور سے بولو, گمان تک نہیں کیا جا سکتا کہ نعوذ باللہ اللہ جھوٹ بول لیں یا اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولیں. نعوذ باللہ, نقل کفر نواز. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے بڑے بیٹے ہیں. ایک بار عرض کی, یا رسول اللہ, زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جو کچھ کہتے ہیں میں لکھ لیا کروں؟ آپ نے فرمایا لکھ لیا کرو. عرض کی اللہ کے رسول ہر حال میں لکھا کرو؟ فرمایا ہر حال میں لکھا کرو. جب آپ غصے میں ہوں, پیار میں ہوں, بازار میں ہوں, گھر میں ہوں, مسجد, تو بھی لکھا کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ کی قسم عبداللہ, اس زبان پر سچ کے سوا کبھی کچھ نہیں آ سکتا. میں جہاں ہوں, جس حال میں ہوں, جو کہوں اسے لکھو, اس لیے کہ میری زبان پر سچ کے سوا کچھ نہیں آ سکتا. قرآن پاک میں کئی جگہ, ایک جگہ فرمایا ومن اصدق من اللہ حدیثا, اللہ کی بات سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی؟ ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے زیادہ سچ کون کہہ سکتا ہے؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا سچا کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے جس حال میں جیسے بھی جو کچھ کہا, جو کچھ فرمایا, کہو سچ. پھر ہم بیان کیوں کرتے ہیں؟ یہ واقعہ کیسا ہے کہ پھول اور کانٹے چننے پڑتے. کانٹے زیادہ ہیں, اس واقعے میں جھوٹ زیادہ ہے, 90 سے 95% جھوٹ ہے. بیان کرنے والا صرف لوگوں کو رلانا چاہتا ہے. پھر ہم اسے مانتے کیوں ہیں, کہتے کیوں ہیں, بیان نہیں کرتے؟ اس لیے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, جو امام منبر پر بیٹھ کر کربلا کا واقعہ شہادت حسین بیان کرتا ہے یہ جھوٹا ہے. اس لیے کہ اس واقعے میں جھوٹ زیادہ ہے, سچ کم ہے, تو منبر پر بیٹھ کر اس جھوٹ کو بیان نہ کرو. لیکن حضرت حسین کی شہادت ہوئی, مانتے کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ ہمارے 99% علماء کہتے ہیں کہ حضرت حسین شہید ہوئے.
कैसे हुए, क्यों हुए, वो एक अलग चीज। बस इतना है कि हमारा हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत पर यकीन है। बस अब मैं अपनी बात पे आता हूं। एक हैं सहाबाए किराम, एक हैं अहले बैत। एक हैं सहाबाए किराम और एक हैं, जोर से कहो, कितने सहाबा ऐसे हैं जो अहले बैत हैं और कितने अहले बैत हैं जो सहाबा हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे अहले बैत की मिसाल हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है कि जो इस कश्ती में सवार हो गए थे वो तूफान से बच गए थे। जिसने मेरी अहले बैत से प्यार कर लिया वो जहन्नम के तूफान से बच जाएगा। और इधर इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा आसमान के सितारों की तरह हैं, जिसने मेरे किसी एक सहाबी का भी दामन पकड़ लिया वो जन्नत में जाएगा। और फिर फरमाया कि जिसने मेरे किसी सहाबी को बुरा कहा उस पर अल्लाह की लानत होगी। एक आदमी का जनाजा लाया गया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। जब आपको बताया गया कि फुलां का जनाजा है, हुजूर ने नहीं पढ़ा, रहमत वाले नबी ने इनकार कर दिया, मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाता। अर्ज किया गया या रसूल अल्लाह क्यों नहीं पढ़ाते? इरशाद फरमाया कि ये मेरे उस्मान को गालियां देने वाला, जो मेरे उस्मान को गालियां देता है उसकी नमाज जनाजा में नबी नहीं पढ़ता, इसलिए कि उसकी बख्शिश की सूरत ही कोई नहीं। तो मैं कैसे कहूंगा अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना, अल्लाह इसको बख्श दे, व मय्यितना इसको बख्श दे। जो मेरे उस्मान का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन। और इधर फरमाया जो मेरे अहले बैत का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है। जो अहले बैत से मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है। इधर फरमाया जो सहाबा से मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है। जो सहाबा का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन, और जो मेरा दुश्मन है वो अल्लाह का दुश्मन। बात मेरी समझ आ रही? मैं कहा करता हूं अक्सर कि हम अहले सुन्नत वल जमात की एक आंख सहाबा हैं और एक आंख अहले बैत है। अगर इनको छोड़ते हैं तो अंधे होते हैं, इनको छोड़ते हैं तो अंधे होते हैं। अंधे बंदे की जिंदगी क्या है, बल्कि अंधा फिर भी जिंदगी गुजार लेगा, एक आंख वाला कभी जिंदगी गुजार ही नहीं सकता, इसलिए कि वो धोखे में मारा जाएगा। अब मैं सहाबा को छोड़ता हूं तो मेरी ये आंख जाती है, अहले बैत को छोड़ता हूं तो मेरी ये आंख जाती है। मैं दोनों को रखूंगा ताकि मेरी आंखों का नूर बाकी रहे। अब रखना कैसे? अहले बैत क्या है? सहाबा के बारे में आप हजरात के सामने जुमे को बात कर चुका था, मैं उस तफसील में दोबारा नहीं जाऊंगा। 4 औलादें हैं। कितनी? 4। कितनी? 4। जिनको हुजूर ने अपनी अहले बैत में शुमार किया। आले अकील पहली, ये हजरत अकील हजरत अली के बड़े भाई थे। उलमा ने इनकी औलाद को भी अहले बैत में शुमार किया। आले जाफर, ये भी हजरत अली के बड़े भाई, जिनको जाफर तैयार कहा जाता है। तोय के साथ तैयार, तैयार तैयारे से होता है, उड़ने वाला। जंगे मौता में ये उर्दन और सीरिया का बॉर्डर है। अल्लाह पाक मुझे 2-3 बार वहां ले गया है जहां ये जंगे मौता हुई और हजरत जाफर तैयार की वहां शहादत हुई। हजरत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह, ये बड़े जलीलुल कदर सहाबी थे जो इस मैदान में शहीद हुए। हजरत जाफर तैयार का एक बाजू कट गया तो इस्लाम का झंडा इस बाजू में पकड़ा, दुश्मनों ने इस बाजू को भी काटा तो इस्लाम का झंडा अपने दांतों में काबू रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा थे और हदीस में आता है कि गोया हुजूर के सामने पूरा जंग का नक्शा जो है अल्लाह ने पर्दे हटा दिए थे और हुजूर बैठे देख रहे थे और बयान कर रहे थे। ये बुखारी मुस्लिम तमाम हदीस की किताबों में वाकया। हुजूर कहते जा रहे हैं वो मेरा जाफर शहीद हो गया, वो अब्दुल्ला इब्न रवाहा शहीद हो गया, वो फलाना शहीद हो गया, फलाना शहीद हो गया। हजरत जाफर तैयार के दोनों बाजू कट गए।
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہید ہو کہ جب یہ اللہ کے سامنے گئے تو اللہ پاک نے نور کے 2 پر دیے بازوؤں کی جگہ، یہ جنت میں ان پروں کے ساتھ اڑتے رہتے ہیں، جہاں دل چاہتا ہے بیٹھتے ہیں، جب دل چاہتا ہے اڑتے رہتے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کی خبر دی تو حضور ان کے گھر تشریف لے گئے، تو حضرت جعفر طیار کی بیوی حضور کو روتے دیکھ کر سمجھ گئی کوئی بات ہو گئی۔ تو وہ تو اپنے گھر کے کام میں لگی ہوئی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچتے ہی بڑے پیار سے فرمایا جعفر شہید ہو گیا۔ خاتون کی ایک چیخ نکلی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لائے، 3 دن حضور دعا کے لیے بیٹھے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یہ 3 دن بیٹھنا دعا کا کہاں ثابت ہے؟ حضور 3 دن مسجد میں بیٹھے ہیں۔ کتنے دن؟ 3 دن۔ یہ رواج نہیں تھا جو ہمارا ہے، ہاتھ چاؤ جی، ایک آتا ہے 10 آتے پہلے ایک آتا جی ہاتھ چاؤ، پھر دعا ہو ایک دفعہ دعا کر لو سارے 10 بندے، یہ بار بار کیا ہے؟ لیکن نہیں، ایک رواج ہے، کوئی بات نہیں۔ میں ان لوگوں میں سے ہوں، میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں، چلو آتے تو ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرو، 3 دن تک ان کے گھر رشتہ دار، برادری والے، پڑوس والے گھر کھانا پہنچائیں، ان کو ہوش نہیں ہے کھانے پکانے کا۔ 3 دن تک میت والے گھر میں رشتہ داروں کا حق بنتا ہے کہ ان کو کھانا کھلائیں، نہ کہ ان کے گھر سے کھانا کھائیں۔ ہمارے ہاں تو میت پڑی ہوتی ہے، دیگیں شروع ہو جاتی ہیں، مولوی صاحب بھی، چودھری صاحب بھی، خان صاحب بھی، نواب صاحب بھی آ جاتے ہیں وہ کھانا کھانا۔ 3 دن تک میت کے گھر سے کھانا کھانا جائز نہیں۔ ہاں کوئی دور سے مہمان آیا ہوا ہے رشتہ دار، تو دوسرا رشتہ دار اس کو پکڑ کے لے جائے اپنے گھر کھانا کھلائے، وہ اس نیت پہ نہ بیٹھا رہے کہ میت والے گھر والے کھانا پکائیں گے اور مجھے کھانا کھلائیں گے۔ اگر انہوں نے نہیں کھلایا تو ناراض نہیں ہونا، وہ موت کے دکھ میں ہیں۔ حضرت جعفر طیار کی جو بیوی تھی، ان کا نام تھا حضرت اسما بنت امیس۔ کیا نام تھا؟ حضرت اسما بنت امیس۔ عدت کے بعد ان سے حضرت ابو بکر صدیق نے شادی کی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ان میں لڑائیاں تھیں، قرآن کہتا ہے صحابہ نہیں لڑے، رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان تھے۔ لوگ کہتے ہیں وہ لڑے۔ آپ کس کی مانو گے؟ قرآن کی مانو گے یا لوگوں کی مانو گے؟ قرآن کہتا ہے نہیں لڑے، رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان تھے۔ لوگ کہتے ہیں ان کی لڑائی ہوئی۔ یہ بھی میرا ایک سوال ذہن میں رکھنا، رحماء بینہم 26ویں سپارے میں وہ آپس میں بڑے مہربان تھے، رحیم و کریم تھے، ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے۔ یہی حضرت اسما بنت امیس ہیں جو ابو بکر صدیق کے ساتھ نکاح کرتی ہیں، جنہوں نے حضرت فاطمہ کو غسل دیا موت کے وقت کا، اور انہوں نے ہی حضرت فاطمہ کا جنازہ چارپائی تیار کرائی، پردہ ڈالا کس طرح لے جانا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت فاطمہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ کس نے؟ زور سے۔ اگر حضرت علی سے دشمنی تھی یا حضرت فاطمہ سے حضرت ابو بکر صدیق کی دشمنیاں تھی تو جنازہ دشمنوں سے پڑھایا جاتا۔ جاہل ہے وہ ملا کہ قرآن کی اس آیت کو ہی نہیں سمجھا، رحماء بینہم، آپس میں کتنے بڑے مہربان تھے۔ خیر، میری بات دوسری طرف نکل رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیاری کی طرح جنت میں اڑتا رہتا ہے۔ آل جعفر کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت میں شمار کیا۔ آل عباس، حضرت عباس حضور کے چاچا ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، زور سے کہو، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چاچا ہیں۔ عمر میں بڑے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، عمر میں، ایمان بعد میں لائے۔ بس ایک بات ان کی کہہ کے بڑوں کے لیے
जो मेरे बुजुर्ग बैठे हैं उनके लिए कहकर एक नसीहत की बात। एक दफ़ा किसी ने हज़रत अब्बास से पूछा, आप बड़े हैं या नबी अलैहिस्सलाम बड़े हैं? वो उम्र में बड़े थे। आप बड़े हैं या नबी अलैहिस्सलाम आपसे बड़े हैं? तो चाचा ने क्या जवाब दिया, सोने के पानी से लिखने के काबिल। फरमाया, उम्र मेरी ज्यादा है, बड़े वो हैं। नहीं, सुभान अल्लाह, हौले जा बोले, जोर से बोले, दिल में नहीं लगी बात, दिल में नहीं आई बात मेरी। कितनी बड़ी कीमती बात। फरमाया, उम्र मेरी ज्यादा है और बड़े, उम्र मेरी ज्यादा है और बड़े आले अब्बास नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चाचा की औलाद भी अहले बैत में। अब रह गई एक नस्ल जिसे आले अली कहा जाता है। जोर से कह दो रज़ी अल्लाह ताला। हजरत अली का जब भी नाम आए जोर से कहो रज़ी अल्लाह ताला, इसलिए कि अल्लाह ने उनको लक़ब दिया, हुजूर ने उनको लक़ब दिया करमल्लाहु वजह। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह ने लक़ब दिया और नबी अलैहिस्सलाम ने लक़ब दिया करमल्लाहु वजह। अल्लाह तेरे चेहरे को हमेशा चमकता रखे। आज भी खतीब खुतबे में बाकी सहाबा के नाम के साथ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहता है, जब हजरत अली का नाम लेता है तो कहता है करमल्लाहु वजह, इसलिए कि करमल्लाहु वजहु नबी अलैहिस्सलाम ने दिया। आले अली, अब आप कहेंगे कि आले नबी तो है नहीं इसमें जो अहले बैत में है। आले अली ये तो बेटी की औलाद हो गई, एक चाचा की औलाद हो गई, दूसरे चाचा के बेटों की औलादें हो गई, तो आले नबी वो अहले बैत में कहां हैं? तो जवाब ये देना कि हुजूर की तो औलाद बेटियों के सिवा हुई कोई नहीं। बेटे हुए तो अल्लाह ने बचपन में ही ले लिए थे, कोई बड़ा होता तो हम कहते हैं अहले नबी अहले बैत में हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हजरत हसन हुसैन को अपनी अहले बैत में गिना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल अल्लाह पाक ने क़यामत तक इन्हीं से चलाई। ये चार अहले बैत हैं। कितने? कितने? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सलमान फारसी के बारे में फरमाया, ये भी मेरी अहले बैत से है। हालांकि वो ईरान के रहने वाले थे, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम को प्यार इतना आया, एक दिन फरमाया ये मेरी अहले बैत में है। तो हजरत सलमान फारसी भी जोर से को अहले बैत में हो गए। हजरत सलमान फारसी भी, चूंकि हुजूर ने फरमा दी। हजरत मिकदाद रज़ी अल्लाह ताला ये भी अलग है, लेकिन इनको भी हुजूर ने फरमाया ये मेरी अहले बैत में है। आपने घर वालों में गिना इनको, हजरत सलमान को भी और हजरत मिकदाद को भी। तो हम कहते हैं कि जब हुजूर ने कह दिया ये मेरे अहले बैत में है, तो फिर ये भी अहले बैत में। अब अगला सवाल अकीदे का जहन में रखिएगा कि ये तो हो गई औलादें। असल अहले बैत तो घर वालियां होती। असल अहले बैत आपसे भी को पूछता है, घर वाले दी सुना की हाल है, ठीक है? तो बच्चे तो कोई मुराद नहीं लेता, बच्चों से पहले बच्चों की मां मुराद ली जाती है कि अहले बैत में बच्चों की सुना। तो कोई पूछता है तो सबसे पहले उसमें भी बीवी पहले होती है, बच्चे बाद में होते हैं। तो अहले बैत में, पता नहीं आप में से कुछ दोस्त थे मस्जिद अबू बकर में, तो मैंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों का जिक्र किया था। वो बड़ा एक बेहतरीन अकीदे और ईमान की बातें थी मेरी, वो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहले अहले बैत आपकी घर वालियां, फिर आगे औलाद। अब ये तो हो नहीं सकता कि घर वाली अहले बैत में ना हो, औलाद हो। ये मुमकिन है कि आप औलाद को तो अहले बैत में शुमार करें और बीवियों को अहले बैत में शुमार न करें। और कुरान ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को पहले अहले बैत में शुमार किया। औलाद का भी जिक्र है एकदम, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को कुरान ने सबसे पहले अहले बैत का जुमला और सिफ्त और शान उनको अहले बैत में शुमार करके किया है। अब मिसाल के तौर पर, आप भी घर वाले बच्चों वाले हैं, मैं भी बच्चों वाला हूं। कोई मियां बीवी का घर ऐसा नहीं जिस घर में कभी बर्तन न खड़कता हो, कभी मियां बीवी की आपस में ऊंच नीच ना हो जाए। बात ये वो घर ही नहीं, बल्कि मैं तो कहता हूं कि जिस घर में मियां बीवी का झगड़ा ना हो,
اس لیے کہ اس جھگڑے کے اندر جو پیار چھپا ہوا ہوتا ہے وہ ہمیشہ پیار میں رہنے سے نہیں ہوتا. اس لیے کہ جھگڑا کرنے والا جب سوری کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو پھر سامنے والے کو اور پیار آتا ہے. یہی حال میرے اللہ کا ہے کہ جب اللہ سے آپ سوری کرتے ہیں تو اللہ کو آپ پر زیادہ پیار آتا ہے. یہ قرآن میں ہے. فرمایا جو مجھ سے توبہ کرتا ہے وہ مجھے اور زیادہ پیارا ہے. اس لیے کہ اس کے دل میں میں ہوں تو صحیح نہ کہیں نہ کہیں. ایک حدیث میں فرمایا گیا اگر ساری دنیا نیک لوگوں سے بھر جائے تو اللہ فرماتے ہیں مزہ نہیں آیا. میں کوئی ایک مخلوق پیدا کروں گا جو گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد مجھ سے توبہ کرے اور معافی مانگے. یہ نیک لوگوں سے مجھے وہ بندہ زیادہ اچھا لگتا ہے جو میرے سامنے روتا ہوا نظر آتا ہے. اللہ کو یہ بندہ زیادہ. یہ تو ایک ہماری عادت بن گئی ہے. بزرگ کو دیکھا، بزرگوں میرے واسطے دعا کر. بزرگوں کی دعا سے زیادہ تو رو کر اللہ کے سامنے ایک دفعہ دعا کر دینا. بزرگوں کی دعا تو پتہ نہیں کب قبول ہوگی. تیرا ہنجو بہانے کی دیر ہے، اللہ تیری دعا کو قبول کر لے گا. بس کہنے کی دیر ہے اللہ میں توبہ کرتا ہوں. یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہمیں اللہ کے سامنے. تو جب گھر کے معاملے میں بھی باتیں میری سمجھ آ رہی، ایمان تازہ ہو رہا ہے. اگر تھک گئے تو میں بس کر دیتا ہوں. میرا تو ارادہ ہے مغرب تک آپ کو بٹھاؤں، اس لیے کہ یہ ایمان کی باتیں ہیں، آپ کو ذرا بتا کے چلوں تاکہ کوئی بندہ کل آپ کے ایمان کو خراب نہ کر سکے. ایک دفعہ جب مدینے میں گھروں میں مال آنا شروع ہوا، فتوحات آنا شروع ہوئی، مال غنیمت آنا شروع ہوا، تو نبی علیہ السلام کی گھر والیاں نبی علیہ السلام کے پاس آئیں. توجہ دینا میرے اس پر. عرض کیا یا رسول اللہ ساڑھا خرچہ بتاؤ. ساڑھا اس لیے کہ سب کے گھروں میں مال آ رہا ہے. ہم آپ کی گھر والیاں ہیں، اہل بیت ہیں، ہم بھی چاہتی ہیں کہ ہمارے گھر کا. اللہ میرے استاد تھے مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ. میں نے بخاری شریف پڑھی ان سے، بہت بڑے شیخ الحدیث. مجھے یاد ہے ایک بندے نے آ کر ان سے پوچھا کہ حضرت یہ گھر میں فریج رکھنا، پنکھے لگانا، صوفے رکھنا، اچھے برتن رکھنا جائز ہے؟ سنا دوں آپ کو، آپ اور میں بھی رکھتے ہیں. آیا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ میری بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہوں گی، آواز جا رہی ہے نا گھروں میں، سن رہی ہوں گی. آیا یہ جائز ہے؟ مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ یہی سوال کسی نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ حضرت یہ گھر میں چیزیں لانا جائز ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ چیزیں 3 وجہ سے بندہ لاتا ہے. ایک ہوتی ہے نمائش، کہ میرے گھر دی شوشا ہو. عورتیں بھی کہتی ہیں کوئی دوسری آوے نا ایک دفعہ تو ویک کے سڑ جائے نا یہ گھر صوفہ کیڑا سونا پیا ہے. چنگے برتن شیشے پے ہو سن، تو روٹی جڑی ہے نا پرانیاں پلیٹاں دے سن، چنگی نویں پلیٹ نہیں دینیاں، وہ صرف شوشا واسطے شیشے چ رکھے ہو. یا کدے اس کی اپنی بہن آئے گی، بھائی آئے گا تو پھر کڈ سی تو تسی کدے منگو نہ آکسی نہ یہ میں اپنے لالے واسطے رکھی، جدو وہ گھر آسی نہ پھر نویں پلیٹ کر سی. یہ عادت ہے. اللہ ان کو ہدایت دے، آمین کہہ. کبھی کبھی اللہ پاک کرے کہ آپ کو بھی نئے برتنوں میں کھانا دے دیں، آمین کہہ دو. ڈر لگ رہا ہے، زور ڈالا آمین نہ اللہ کرے. تو حضرت تھانوی سے کسی نے پوچھا تو فرمایا بھی بسا اوقات یہ چیزیں بندہ لاتا ہے نمائش کے لیے، دکھاوے کے لیے، دوسرے نو ساڑن واسطے. یہ حرام ہے. سن رہے ہو نا؟ اچھا، دوسرا ہوتا ہے فرمائش.
ایک ہے نمائش اور دوسری ہے فرمائش، کہ گھر والوں نے کہا اب جیب میں پیسہ نہیں، چاہے ادھار بھی لانا پڑے تو لے آؤ، یہ بھی حرام ہے۔ اللہ دے تو لے آؤ۔ اور تیسری چیز ہے زیبائش، نمائش، فرمائش اور زیبائش، کہ میں اپنے گھر کو سونا بناؤں، اس لیے کہ اللہ نے مجھے دیا ہے۔ ایک آدمی آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بڑا مالدار تھا، پھٹے پرانے کپڑے پہنے میں۔ حضور نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ جی عاجزی ہے، فقیر بن کے رہوں۔ فرمایا گناہ گار ہے، جب اللہ دے اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھا پیو، یہ اللہ کی ناشکری ہے کہ جب اللہ دے تو پھر فقیر بن کے رہو، یہ کوئی فقیری نہیں، یہ اللہ کی ناشکری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے پاس اپنی سواری ہے بڑا قسمت والا ہے۔ حالانکہ اس زمانے میں سواری اونٹ تھا، اگر کوئی مرسڈیز رکھتا ہے، بی ایم ڈبلیو رکھتا ہے تو ٹھیک ہے، اللہ نے دیا ہے تو رکھے۔ فرمایا جس کے پاس اپنا گھر ہے وہ خوش قسمت ہے، یہ حدیث ہے، قسمت والا ہے جس کے پاس اپنا گھر ہے۔ کوشش کیا کرو اپنا گھر خریدو، اللہ نے اس میں عزت رکھی ہے۔ تو ایک ہے نمائش، دکھاوا، ایک ہے فرمائش، ایک ہے زیبائش، میں اچھا پہنوں، اچھا کھاؤں، میرے گھر میں اچھی چیز ہو، آرام کروں، مجھے اللہ نے دیا ہوا ہے۔ تو فرمایا یہ جائز ہے، نہ نمائش جائز ہے، نہ فرمائش جائز ہے، زیبائش اچھا بن کے رکھنا، اچھا گھر بنا کے رکھنا، یہ جائز ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ حضرت میں نے تو سوال آپ سے کیا تھا، آپ مجھے جواب دیں۔ آپ نے جواب میں حضرت تھانوی کا قصہ سنا دیا کہ حضرت تھانوی سے کسی نے پوچھا تھا تو حضرت تھانوی نے یہ جواب دیا، میں نے تو آپ سے پوچھا۔ تو ہمارے بڑے بڑے عجیب بڑے تھے، کہنے لگے بھائی میں کیا پدی کا شوربہ کیا، میں کون ہوں جو مسئلے بتاؤں، میں تو آپ لوگوں کو اپنے بڑوں کے سامنے بٹھا دیتا ہوں، یہ میرے بڑے ہیں، ان سے مسئلہ پوچھ لو۔ میں تو تمہیں حضرت تھانوی کے دروازے تک لے گیا ہوں، یہ میرے بڑے تھے، اور ہمارے بڑے یہ خود بھی تسی بھی نا انجنا کیا کرو بینو مسئلہ آنا ہے، کوئی بندہ مسئلہ پوچھتا ہے نہیں بھی آتا تو شروع ہو جاتے نہیں اے ساڑھے وڈے مولانا اس کو جا کے مسئلہ پوچھ، میں تے خود تیری طرح نمازی ہاں، ماں مسئلہ نہیں آنا بابا، یہ ساڑھے امام صاحب ہیں، چل انہوں کو پوچھنے ہیں۔ بات میری سمجھ آئی؟ اب حضور کی بیویوں نے کہہ دیا، یہ قرآن پاک کے 21ویں سپارے میں اس کو واقعہ ایلا کہتے ہیں، 21ویں سپارے کی بالکل آخری آیات، کہ حضور کی بیویوں نے کہا یا رسول اللہ، زور سے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوا، تھوڑا پڑا۔ نبی علیہ السلام کو غصہ آ گیا، غصہ آ گیا۔ یہ نہیں کہ میں غریب اور فقیر ہوں، میرے پاس تو اللہ خزانوں کے ڈھیر لگا دیتا ہے، لیکن میں سارا کچھ راہ خدا میں لوٹا دیتا ہوں۔ میں اگر اپنے گھر پہ لگاتا رہوں تو مجھے نبی کون کہے گا؟ میں اگر غریبوں کا خیال نہ رکھوں، اپنے گھر کا خیال کرتا رہوں، اصحاب صفہ طالب علموں کا خیال نہ رکھوں، اپنے گھر کا خیال کرتا رہوں، تو مجھے نبی رحمت للعالمین کون کہے گا؟ مجھے تو دوسروں کی فکر ہے، میرے گھر میں تو گزارا ہو جائے گا جیسا بھی ہو رہا ہے۔ میری بیویوں نے مجھ سے یہ کیوں کہا کہ ہمارا خرچہ بڑھا؟ بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ حضور کو غصہ آ گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ میں 1 مہینہ پورا ان بیویوں سے دور رہوں، اور ایک حجرے میں جا کر آپ تشریف لے جا کر بیٹھ گئے، بس نماز کے ٹائم مسجد میں آتے، نماز پڑھتے، سلام پھیرتے، پھر چلے جاتے، حجرے میں ہی 1 مہینہ، نہ کسی سے بات چیت، نہ کسی سے گفتگو، کھانا کہیں سے آیا تو کھا لیا، نہ آیا تو نہ کھایا، اور بیویوں کو بھی روک دیا میرے لیے کھانا کوئی نہیں بھیجے گا، بیویوں کو بھی روک دیا میرے لیے کھانا کوئی نہیں بھیجے گا۔
ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میں 1 مہینہ نہ بھی کھاؤں تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ میرا اللہ مجھے کھلاتا رہتا ہے، پلاتا رہتا ہے۔ جب قرآن کی کوئی آیت اترتی ہے میرے اوپر، جبریل لاتا ہے تو وہ میرا کھانا بن جاتا ہے، میرا پیٹ بھر جاتا ہے، میرا دل بھر جاتا ہے۔ تمہارا پیٹ کھانے پینے سے بڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا پیٹ اور میرا دل قرآن کی آیت اترنے سے بڑھتا ہے، میری بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے، پیاس بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اب حضور نے گھر والیوں کو بھی روک دیا، اب وہ بھی حضور کی گھر والیاں تھیں، اللہ پاک نے جوڑ بھی تو دیکھ کے بنائے ہوئے تھے، اللہ پاک نے جوڑ بھی زور سے کو دیکھ کے بنائے، وہ جوڑ دیکھ کے بناتا ہے۔ کبھی کبھی ہمارے چناؤ میں غلطی ہو جاتی ہے، ہماری طرف سے زیادتی ہو جاتی ہے، گھر ٹوٹتا ہے۔ اللہ پاک کبھی بھی کسی کا گھر ٹوٹنے پہ راضی نہیں ہوتے، یہ یاد رکھنا۔ یہ جوڑے رشتے آسمانوں پہ وہ بناتا ہے، جیسے دانا پانی مقدر میں جہاں لکھا ہوا ہوتا ہے بندہ کھاتا ہے، رشتہ بھی جہاں اس نے مقدر میں لکھ رکھا ہے وہی بندے کو ہوتا ہے۔ میں اس لمبی بات میں نہیں جاؤں گا جو میں نے بات مسجد ابو بکر میں کی تھی کہ نبی علیہ السلام کے گھر میں جو آئیں وہ نبی علیہ السلام کے برابر تھی، کل میں نہیں جز میں، بعض چیزوں میں کل میں تو نبی کے برابر ہے ہی کوئی نہیں۔ سارا جہان ترازو کے ایک حصے میں، نبی کی انگلی کا ناخن کاٹ کے ترازو کے دوسرے حصے میں رکھ دو تو نبی کے تو ناخن کا مقابلہ نہیں، کہہ دو سبحان اللہ، نبی کے ناخن کا مقابلہ نہیں، نبی کے ناخن کی برابری نہیں۔ لیکن یہاں قرآن نے ازواج کا لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ نبی کے برابر تھی۔ 29 دن گزرے تھے، کتنے؟ مدینے میں مشہور ہو گیا کہ حضور نے بیویوں کو طلاق دے دی، مہینہ جو ہو گیا، شور اٹھ گیا۔ حضرت عمر کی بیٹی بھی نبی پاک کی گھر والی تھی، حضرت عمر کے کان میں آواز گئی تو غصے سے بھرے ہوئے مسجد نبوی میں آئے کہ میری بیٹی کی کوئی غلطی ہوگی، اور حضور نے جہاں آرام فرما رکھا تھا کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی، کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا۔ اتنا غصہ تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ میری بیویاں میرے جیسی ہو کر اللہ ڈھونڈ کے میرے گھر لائے، وہ مجھ سے مانگ رہی ہیں کہ گھر کا خرچہ بڑھاؤ۔ ان کو پتہ نہیں کہ میں جہانوں کا نبی ہوں، میں سارے جہانوں کے لیے رحمت بن، میں ان غریبوں فقیروں کا پہلے خیال نہ کروں، پہلے اپنے گھر کا خیال کروں۔ حضرت عمر مسجد میں آئے تو اندر جانے کی اجازت نہیں ملی تو زور زور سے بولنا شروع کر دیا۔ نبی علیہ السلام کے کانوں میں آواز گئی کہ عمر غصے میں آیا ہوا ہے، کہا اندر آ جاؤ۔ حضرت عمر قریب آئے تو بیٹھ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، پوچھنے آیا ہوں آپ نے بیویوں کو طلاق دی ہے؟ اگر میری بیٹی کا کوئی قصور ہے تو مجھے ابھی بتا دو، میں جا کر اس کی تلوار سے گردن اڑا دیتا ہوں، میں یہ نہیں سننا چاہتا کہ میری بیٹی کو طلاق ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میں نے طلاق نہیں دی، میں نے قسم کھائی ہے 1 مہینہ دور رہوں، طلاق نہیں، اس لیے کہ میں نے وہاں بھی کہا تھا مسجد ابو بکر میں، آج آپ سے بھی کہتا ہوں، عقیدہ بنانا ہے کہ جو نبی علیہ السلام کے گھر میں آئیں، اللہ نے نبی علیہ السلام کو ان کو طلاق کا حق بھی نہیں دیا تھا۔ اللہ نے قرآن میں کہا میرا نبی میں نے نکاح کیا ہے ان کا، تیرے گھر میں چن کے لایا ہوں، تیرے گھر میں رہیں گی، ان کو طلاق کا حق بھی میرے پاس ہے، تیرے پاس نہیں۔ یہ عجیب شان ہے ان کی، ہر مرد کو طلاق کا حق ہے، لیکن اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو طلاق کا حق بھی نہیں دیا۔ یا ایھا النبی انا احللنا، قرآن ہے، میرا نبی ہم نے حلال کیا، طلاق کا حق بھی ہمارے پاس ہے، نہ آپ ان کو بدل سکتے ہو، نہ گھر سے نکال سکتے ہو، نہ طلاق دے سکتے ہو، یہ میری ہیں، میں چن کے لایا ہوں۔ اب حضرت عمر گئے مدینے میں، آواز لگا دی، کوئی طلاق نہیں ہوئی، لیکن معاملہ ایسا تھا کہ ہر بندے کے کان کھڑے ہوئے تھے کہ نبی علیہ السلام نے قسم کیوں کھائی، یہ نہیں پتا تھا اندر بات کیا ہے، یہ تو بعد میں اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔
اب 29 دن گزرے تو اللہ پاک نے نبی علیہ السلام سے کہا اب نیچے اترو جاؤ. 21ویں سپارے کی آخری آیت شروع ہوتی ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک، اے میرا سونا نبی، اے میرا لاڈلا نبی، نبیوں کا نبی، رسولوں کا رسول، اپنے جوڑ والیوں کے پاس جا. ازواج ان کے پاس جا. قل لازواجک، اپنی گھر والیوں سے بات کر، گفتگو کر، پوچھ. قل بڑے کاف کے ساتھ، قل کہہ، جیسے قل هو اللہ احد. آپ کہو ایک دفعہ قل، بڑے کاف کے ساتھ قل. ایک ہوتا ہے قل، ایک ہوتا ہے قل چھوٹے کاف کے ساتھ. چھوٹے کاف کے ساتھ ہو تو معنی بنتا ہے کھانا. یہ ساڑے جڑے کول کر دیں نا تیسرے چوتھے ستویں دن مرنے تو بعد وہی کول ہیں جڑے کھانے والے. کول کہنے والے کول نہیں، پڑھنے والے کول نہیں، یہ کھانے والے کول ہیں. کول کہہ لازواجک، اپنی بیوی، جا میرا سونا نبی جا گل تے کر دے. اچھا جتنے تسی بیٹھے ہو تو آڈا ایمان نہیں کہ نبی کی شان تو بیویوں سے زیادہ ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا؟ بیویوں سے کچھ بھی ہو، بیویوں سے سارے جہان سے زیادہ ہے. لیکن چونکہ ناراض نبی علیہ السلام ہوئے تھے اس لیے اللہ نے کہا تو جا کے ابتدا کر بات کی. ناراض تو ہوا ہے میرا نبی، وہ نہیں ہوگی. جیڑا ناراض ہوئے بات کرنے میں وہ پہلے گفتگو کر لے. یہ گھر کا اصول قرآن بتا رہا ہے. میاں بیوی آپس میں لڑ پڑے ہو، آپ کا قصور ہے تو سوری کرنے تھوڑی شان نہیں کٹوے. میرے ہانگ کانگ میں ایک ساتھی خود ان پڑھ تھا، بیوی حافظہ تھی، تو کئی بیوی نے کہہ دیا میرے سے قرآن پڑھ. اس کو تو مردانگی ہے، میں تیرے کو قرآن پڑھوں. ماں لوگ کی آپ سے انکارا لینا شاگرد میری شان کٹوے سے. ایک دن میرے کو لائے، ہلو استاد جی ماں مسئلہ دسو. میں کہ کیا؟ میں کارالی کو قرآن پڑھ لوں. میں کہ پڑھ لے. ادا استاد جی میری لوگ ماں لوگ کی آپ سے کارالی کو قرآن پڑھ. او اللہ کا بندہ، اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے جہاں. اب جو بندہ آ کر گفتگو کرتا ہے سوری نہ بھی کہے تو اس کے اندر سوری چھپی بھی ہوتی ہے. اب نبی علیہ السلام کو اللہ یوں تو نہیں کہہ سکتے میرا نبی جا کے سوری کر. نبی کیوں سوری کرے؟ لیکن نہ، اللہ نے کہا کول، پہلے جا کے تو گفتگو کر. ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اے میری گھر والیوں، اگر تمہیں دنیا چاہیے، صوفے چاہیے، پلنگ چاہیے، برتن چاہیے، ایئر کنڈیشن چاہیے، فریج چاہیے، پنکھے چاہیے، کارپٹ چاہیے، فتالین، آؤ آجو کٹھی ہو جاؤ. امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے اللہ کیا قرآن! ڈھیر لگا دوں گا، حتیٰ کہ سونے کے زیورات کے ڈھیر، چاندی کے زیورات کے ڈھیر لگا دوں گا. لیکن ایک بات یاد رکھو، جب مال آئے گا تو پھر نہ اللہ آئے گا نہ اللہ کا رسول آئے گا. جہاں مال ہوتا ہے پھر یہ نہیں آتے، آجو دے دیتے. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول چاہیے، ہاں کرنا تمہارا کام ہے، دنیا نہیں، پھر اللہ بھی تمہاری رضا میں بات کرے گا، اللہ کا رسول بھی تمہاری رضا میں بات کرے گا. تمہاری شان پھر زمین پہ نہیں رہے گی، تمہاری شانیں آسمانوں سے بھی بلند کر دی جائیں گی. میرے نبی تو جا گل کر. ابھی 29 دن
जैसे ही हुजूर, वो कहते हैं कि ऊपर कमरा था, नीचे जो उतरे तो सीढ़ी के साथ हजरत आयशा बैठी सो रही थी। कहो सुभान अल्लाह। ऐसे महसूस होता था कि पूरा महीना उन्होंने यहां बैठ के गुजार दिया। अब नबी की जुदाई आए, वो भी हजरत आयशा। यहाँ आपके यहाँ तो समझाने में बात बड़ी आसान है। आपके जितने मकान है ना, वो बंदा ऊपर से नीचे आए तो नीचे वाले को नहीं, पड़ोसी को भी पता चल जाता है को आ रहा है। लकड़ी के है ना, ठक 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 ऐसे होता है ना मोहल्ला, नीचे बैठे बंद। कभी कभी तो रात को यहाँ नींद ही नहीं आती, ऊपर वाले उठते भागते चलते हैं ना, तो नीचे वाला बंदा आंख खुल जाती है। मकान ही ऐसे ही। अब वो सीढ़ियों से जो उतरे तो हजरत आयशा को आवाज आ गई। ऐसे लग रहा था कि जैसे नबी की आवाज की आशिक थी। आंख खुली, नबी अलैहिस्सलाम को उतरते देखा। जोर से कहो सुभान अल्लाह, जोर से कह दो, ईमान ताजा करो, मेरी बेटियां सुन रही है, मसला सुने। अजीब बात। अब प्यार का अंदाज देखो। जैसे ही हुजूर नीचे उतरे, अर्ज की अल्लाह के रसूल, मैं कुर्बान जाऊं, मेरे माँ बाप कुर्बान जाएं, कसम महीने की थी, आज तो 29, एक दिन तो आले रहता है, पहले आ गए हो, पहले आ गए हो। हाय, मेरे पाक नबी हंस पे कहा, आयशा कभी कभी महीना 29 का होता है, कभी 30 का। आए उलमा ने लिखा है, अल्लाह की कसम है, वो महीना अल्लाह ने बनाई 29 का दिया। देखा तो चांद निकल आया। कहो ना सुभान अल्लाह। दूसरी पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व। अर्ज की अल्लाह के रसूल, कसम तो 29 दिन की थी, तो आज तो 29वां दिन है। सबर नहीं आया, हमारी याद आ गई। हाय हाय, क्या प्यार था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, आयशा कभी कभी अल्लाह महीना 29 का बना देता है, और आज 29 का महीना है। सहाबा कहते हैं, अल्लाह की कसम, हमने देखा चांद निकल आया। 29 का जी। हुजूर ने कहा, आयशा लड़ाई खत्म। कहो ना सुभान अल्लाह। एक बात कहने आया हूं, वो मेरी भी नहीं, अल्लाह की है। हजरत आयशा ने इधर उधर देखा, दूसरी बीवियां सुन तो नहीं रही, ताकि मेरे कल्ले नाल गालो पे। आखो ना सुभान अल्लाह। मेरी शान बढ़े कि अल्लाह मेरे से बात कर रहा है, अल्लाह का नबी मेरे से बात कर। इधर नहीं कहा, अल्लाह ने एक बात कही है, तेरे से पूछने आया हूं, सोच के जवाब दियो, और अगर ना भी समझ आए तो अपने माँ बाप के घर जाकर अपने अब्बा से पूछ लियो, अम्मा से पूछ लियो, इसका हल क्या है। अर्ज के अल्लाह के रसूल, बात कहो तो सही। फरमाया, अल्लाह ने कहा, या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिका इन कुंतुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फतालैन उमत्तिअकुन्ना व उसर्रिहकुन्ना सराहन जमीला। माल मिलेगा, अल्लाह नहीं मिलेगा, अल्लाह का रसूल नहीं मिलेगा। व इन कुंतुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूला वद्दारल आखिरा। अगर अल्लाह और अल्लाह का रसूल चाहिए और अगर आखिरत चाहिए तो आओ, जिस तरह गुजारा हो रहा है गुजारा करो। कहो ना सुभान अल्लाह। आयशा सोच ले। अर्ज की अल्लाह के रसूल, ये भी कुछ सोचने की चीज है। पहले मेरे को पूछो तो सही, मैं 29 दिन की में गुजारे। फौरन कहा मैंने, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को इख्तियार किया। ये 29 दिन, मैं आपको दिन में 10 बार ना देखती थी, चैन नहीं आता था, तो 29 दिन ये तो मेरा अल्लाह जानता मैंने कैसे गुजारे हैं। ना 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 ना, मैंने आपको चुना और अल्लाह को चुना और आखिरत को चुना। अब हुजूर आगे जाने लगे दूसरी बीवियों के पास, तो हजरत आयशा ने रोक लिया। कहा, अल्लाह के रसूल, मेरी एक दरखास्त है। कहा, कहो। ये मेरा जवाब उनको ना बताना। कहो ना सुभान अल्लाह। मेरा जवाब उनको ना बताना, देखे तो सही ना वो क्या जवाब देते।
اللہ کے رسول نے فرمایا شاہ اگر انہوں نے مجھ سے پوچھ لیا تو نبی جھوٹ بولے گا؟ مجھے تو بتانا پڑے گا، تو نبی تو جھوٹ بولتا نہیں۔ ہاں اگر انہوں نے نہ پوچھا تو الگ چیز ہے، لیکن اگر انہوں نے پوچھ لیا عائشہ نے کیا جواب دیا تو میں جھوٹ تو نہیں بولتا۔ کہ چلیں اللہ کے رسول آپ جائیں پوچھیں۔ اب حضور تشریف لائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری جمع تھی، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، علماء نے لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج میں سے حضرت عائشہ کے بعد عقل مند، سیاਣੀ، ہوشیار، سمجھدار، مسائل سے واقف تھی تو حضرت ام سلمہ تھی۔ بلکہ ان کے فتاوے کی ایک کتاب ہے جو حضرت ام سلمہ کے فتاوے چھپے ہوئے ہیں۔ کہاں کہاں انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مشورے دیے، وہ مشورے اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیے۔ بڑی عقل مند تھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر حضرت ام سلمہ سے کہا آپ جتنے بیٹھے ہو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والیاں دے نام تو عنوان ہیں، وہ ہماری مائیں ہیں۔ کون ہیں؟ کون ہیں؟ حلال دا پتر اپنی ماں کا حلالی بیٹا ہوتا ہے، وہ ماں کی زندگی سے واقف ہوتا ہے۔ جو حرام کا ہوتا ہے اسے نہیں پتا ہوتا وہ میری ماں کون ہے۔ پتا ہے آپ کو حضور کی گھر والیوں کے نام آتے؟ میں بھی نہیں دس، میں نے مسجد ابو بکر میں سب کے نام بتا دیے۔ دس دے کہ نہیں؟ اللہ میں پھر دس دے ہی رہا، تسی یاد رکھو تو دسنا، جی نہیں یاد رکھ دیو تو نہیں دسنا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا یا رسول اللہ یہ بھی کوئی پوچھنے کی چیز ہے، ہم نے آپ کو اختیار کیا۔ اب یہاں قرآن نے جو باتیں کہی، یا نساء النبی، اے میرے نبی کی گھر والیوں سنو، لستن کاحد من النساء، آدم سے لے کر اپنے محبوب تک تمہارے جیسی میں نے عورتیں دنیا میں پیدا ہی نہیں کی۔ کاحد من النساء، کوئی ایک عورت بھی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ خامد فوت ہو جائے تو شریعت نے کہا اس کی بیوی دوسرا نکاح کر لے، ایسا ہی ہے نا؟ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد میرے پاک نبی کی بیویوں کو دوسرا نکاح کرنے کی قرآن نے کہا اجازت نہیں۔ اللہ کیوں؟ فرمایا ساری امت میرے نبی کی اولاد ہے اور یہ اولاد کی مائیں ہیں، اولاد اپنی ماؤں سے نکاح کبھی نہیں کر سکتی۔ کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، تمہارے جیسی سچی عورت بھی کوئی نہیں۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر ساری اللہ شان بیان کرتا ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، تم شان والیوں سے کہتا ہوں کہ گھر میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا کرو، نمازیں بھی کارج پڑھیاں کرو، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ بھی ادا کیتی کرو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانا کرو۔ آگے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے میرے نبی کی گھر والیوں یہ باتیں میں تمہارے لیے کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں تمہیں پاک کرنا چاہتا ہوں۔ اور دوسری جگہ فرمایا الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات،
پاک مردوں کے لیے پاک بیویاں اور پاک بیویوں کے لیے پاک مرد ہوتے ہیں۔ اگر ایمان رکھتے ہو کہ میرا محمد، زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا پاک ہے، تو پھر یہ بھی ایمان بناؤ کہ ان کے گھر میں آنے والیاں بھی سب سے زیادہ پاک ہیں۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، پلیت مردوں کے لیے پلیت عورتیں ہوتی ہیں، پلیت عورتوں کے لیے پلیت مرد ہوتے ہیں، پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہوتے ہیں، اور پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہوتی۔ اے میرا سونا نبی تو پاک، کہو بے شک تیرے گھر میں آنے والیاں، تیری اہل بیت، تیری گھر والیاں بھی ساری پاک۔ عیسائیوں کے ساتھ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سن 10 ہجری میں مباہلہ ہوا، عیسائیوں کا وفد آیا حضور کے پاس مدینے میں، کو بات چیت چلی تو ضد پہ آ گئے۔ ایک ہوتا ہے مناظرہ، ایک ہوتا ہے مباہلہ۔ مناظرہ ہوتا ہے تو بھی دلیل دے میں بھی دلیل دوں، جس کی دلیل پکی جیت جائے گا۔ مباہلہ ہوتا ہے دونوں میدان میں آتے ہیں، تو بھی دعا کر میں بھی دعا کر، اللہ اگر میں سچا تے ماں بچا لے، جھوٹا تے میرے تے عذاب نازل کر۔ اب جو عیسائیوں نے حضور کو مباہلے کی دعوت دی، آپ سچے ہیں تو آؤ مباہلہ کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا میرے نبی مان لے، ہاں کر دے۔ پھر ساتھ ہی ان سے کہے ندعو ابناءنا و ابناءکم، اپنے پترانوں بھی نال لے آؤ، بچوں کو بھی ساتھ لے آؤ، ونساءنا ونساءکم، تسی اپنی گھرالیاں نو لے آؤ، اسی اپنی گھرالیاں نو، تسی بھی آؤ، اسی بھی آنے ہیں۔ میدان میں کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں، جو جھوٹا وہ مر جائے، جو سچا بچ جائے۔ حضور نے کہا اب حضور گھر بھاگے تو حسن حسین چھوٹے چھوٹے تھے، ان دونوں میں نا 10-11 مہینے کا عمر میں فرق تھا۔ کتنا؟ حضرت حسن 10 مہینے 11 مہینے بڑے تھے، وہ جلدی دوسرے حضرت حسین ماں کے پیٹ میں آ گئے، 10-11 مہینے کا فرق۔ حضور دونوں کو گود میں لے آئے، آپ نے حضرت فاطمہ کو لیا، علی آئیں، علی کو بھی لیا، حضرت ام سلمہ بھی ساتھ چلنے لگی۔ لوگ ادھی حدیث اڑان دیں، ساری نہیں۔ حضرت ام سلمہ چلنے لگی، یا رسول اللہ میں بھی چلوں؟ فرمایا تو تے پہلے ہی میری اہل بیت میں، میں تے قیامت تک انہوں اپنی اہل بیت چون شمار کرانا ہے کہ لوگ سمجھیں یہ بھی میری اہل بیت ہیں۔ حضور اپنی چادر کے نیچے چھپا کے لے، عیسائی بھاگے، بڑا عیسائی پادری تھا، وہ کہنے لگا بھاگ جاؤ مر جاؤ گے، پتہ تمہیں بھی ہے پتہ ہمیں بھی ہے، یہ سچا ہے ہم جھوٹے ہیں۔ مباہلہ نہیں ہوا۔ اب جو یہ دوسرے جو لوگ ہیں نا، وہ یہ والے، وہ کہتے ہیں کہ چادر دے تلے اے آئے سن نا، اس واسطے اے پاک ہے، تو جڑے چادر تلے نہیں آئے وہ پاک نہیں۔ یہ 5 تن پاک کا جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ جی چادر تلے تے اے آئے نا، باقی تے نہیں آئے، جو چادر کے تلے آئے وہ پاک۔ اب مولانا بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کو تو نہیں پتا، جب حضور ہی ٹائم تو نہیں ہوا اذان کا، کتنا ہے باقی؟ 6-7 منٹ۔ اور سبحان اللہ، چلو میری بات پوری ہو جائے۔ مولانا تھک تو نہیں گئے؟ جب حضور ہجرت فرما کر مدینے گئے، کہو سبحان اللہ، مدینے پہنچے، مدینے والوں نے تو اللہ کے نبی کو دیکھا ہوا نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی ساتھ تھے، کہو بے شک۔ جب مدینے قباء میں پہنچے تو دونوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس سفر میں حضرت ابوبکر صدیق پر نبوت کا رنگ ایسا چڑھا، دونوں ایک جیسے ہو گئے، دونوں ایک جیسے۔ انہاں دا رنگ انہاں دے ہوتے تھے، انہاں دا رنگ او دا، تو من شدی من تو شدم، تو میں ہو گیا میں تو ہو گیا۔ آن والے پہچان نہ سکے نبی کون ہے۔ صحبت کا رنگ ہوتا ہے، کہتے ہیں نا خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے۔ نبی کی صحبت میں غار میں اکیلا رہا، مزے لوٹے، پھر نبی کے ساتھ چلا 8 دن، مزے لوٹے، ایسا رنگ چڑھا پہچان ہی نہ ہو۔ اب جو بندہ آئے ملنے والا مدینے سے،
وہ پہلے حضرت ابو بکر صدیق کو سلام کرے، وہ سمجھے نبی یہ ہے، وہ حضور کو بعد میں سلام کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا یہ 30-40 بندے دھوکہ کھا گئے کہ وہ پہلے میرے سے ہاتھ ملا رہے ہیں، حالانکہ پہلے تو پیر سے ہاتھ ملانا چاہیے، استاد سے، نبی سے، میں تو مرید اور شاگرد ہوں، میں کیا، میں کہاں اور میرا نبی کہاں؟ زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی چادر اتاری، کہو سبحان اللہ، حضور کے اوپر ایسے کر کے کھڑے ہو گئے، کہو سبحان اللہ۔ اب جو آیا اس نے سمجھا جو چادر کے نیچے ہے وہ نبی ہے، جو چادر لے کے کھڑا ہے یہ غلام۔ اگر اس دن حضور کی چادر کے تلے آنے والے پاک، بے شک ہم بھی کہتے ہیں وہ پاک، کوئی شک نہیں، حسن بھی پاک، کہو سبحان اللہ، حسین بھی پاک، فاطمہ بھی پاک، علی بھی پاک، نبی خود بھی پاک، ہمارا ایمان یہ گھرانہ سارا پاک۔ اس دن نبی کی چادر کے تلے آئے، پاک ہو گئے، اور جس کی چادر کے تلے نبی آیا، نہیں سمجھے ہو میری بات؟ جس کی چادر کے تلے نبی آیا، یہ چادر والا بھی پاک کے نہیں، کہو وہ چادر کے تلے آئے، اس کی چادر کے تلے تو نبی آئے، ادھر ذکر کوئی نہیں چادر۔ جب میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے تشریف لے گئے، اللہ آپ کو میدان بدر میں لے جائے۔ آج بھی مسجد ہے جس کو مسجد حریش کہتے ہیں، میدان بدر میں، جہاں حضور کا خیمہ تھا۔ حضور نے کہا میرے خیمے کے اوپر ایک جھنڈا لگا دو تاکہ لوگوں کو پہچان ہو کہ یہ اسلامی جرنل کا جھنڈا ہے، خیمہ ہے، یہاں اللہ کے نبی موجود ہیں، کمانڈر ان چیف موجود۔ اب چادر کوئی نہیں، کپڑا کوئی نہیں جس کو جھنڈا بنایا۔ حالات ہی ایسے تھے۔ ایک کھجور کا دانہ رمضان میں ہوئی ہے میدان بدر، جب بدر سے لوگ مدینے سے چلے ہیں تو افطاری کے لیے ایک ایک کھجور کا دانہ 3 صحابہ کو حضور نے تقسیم کیا، روزہ کھول۔ یہ ہمارے تو پڑوس کا سموسے، پکوڑے، پتہ نہیں کیا کیا، ٹھیک ہے اللہ دے کھائیں پیئیں، لیکن تھوڑا سا اس کو بھی یاد کر لیا کہ صحابہ کرام نے روزہ کس طرح کھولا۔ اب کوئی نہیں ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا رسول اللہ میرے پاس ایک چادر ہے، لیکن وہ چادر تو آپ کی گھر والی عائشہ کا دوپٹہ ہے، میری بیٹی ہے آپ کی، وہ دوپٹہ گاڑ دوں؟ حضور نے فرمایا اسی دوپٹے کو چادر جھنڈا بنا کے آنا۔ وہ حضور کی چادر کے تلے آئے، وہ پاک، کہو بے شک۔ حضرت ابو بکر صدیق کی چادر کے تلے نبی آئے، کہو ابو بکر صدیق پاک۔ یہاں 313 نبی پاک، ابو بکر صدیق، سارے کے سارے حضرت عائشہ کی چادر کے تلے آئے۔ اس چادر کے تلے 313 آئے، 313 پاک بنے۔ اس چادر دی شان کوئی نہیں۔ حضرت عائشہ کی چادر کو اللہ نے اتنی شان دی، دوپٹے کو جھنڈا بنا کے گاڑا گیا۔ اللہ ناراض تو نہیں ہوں۔ کل انشاءاللہ جمعہ مسجد قباء میں ہوگا، پرسوں نماز ظہر کے بعد مدنی مسجد میں انشاءاللہ بیان ہوگا۔ آپ میں سے جن ساتھیوں کے پاس وقت ہو مسجد قباء میں تشریف لے آئیں، مدنی مسجد میں تشریف لے آئیں۔ اللہ پاک جو کچھ میں نے کہا قبول کر لے، آپ نے میں نے سنا، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، اللہ ہمارا عقیدہ بنا دے۔ الہ العالمین ہم سب کے سب گناہوں کو معاف کر، یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر۔ اللہ ہم سارے تیرے فضل و کرم کے محتاج ہیں، ہم سب پہ اپنا فضل و کرم نازل کر۔ الہ العالمین ہمارے عقیدوں کو صحیح بنا، قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، علماء حقہ کے ساتھ ہمیں وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہمارے گھروں میں، آل اولاد میں، زندگیوں میں، کاروبار میں، ملازمتوں میں، صحت و تندرستی میں الہ العالمین اپنی برکتوں کا نزول فرما۔ ہمیں دنیا میں کسی کا محتاج نہیں کرنا، یا اللہ تو ہمیں اپنا محتاج بنا۔ یا اللہ ہم سارے تیرے در کے محتاج اور فقیر ہیں،
فقیر کی جھولی میں خیرات ڈالنا سخی کا کام ہے۔ اللہ تو سخیوں کا سخی ہے، تو سب سے بڑا سخی ہے۔ اللہ ہم محتاجوں کی جھولیوں میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ اللہ ہم سارے تیرے در کے محتاج اور فقیر ہیں۔ اللہ فقیر کی جھولی میں خیرات ڈالنا تو ہمیں حکم دیتا ہے، فقیر کی جھولی میں خیرات ڈالو، فقیر کو اپنے در سے خالی نہ لوٹاؤ۔ اللہ تو ہماری خالی جھولیوں میں اپنی رحمت کی خیرات ڈال۔ الہ العالمین بیماروں کو شفاء کامل عاجلہ نصیب فرما۔ جو ہمارے بڑے لوگ اس دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی قبروں کو منور فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کی اصلاح فرما۔ یا اللہ اس گئے گزرے دور میں جن کے گھروں میں جوان بچیاں ہیں، ان کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ان کو دین پہ چلنا آسان فرما۔ ہمارے گھروں کے حالات کو الہ العالمین صحیح اور درست فرما۔ یا اللہ مرتے وقت ہم سب کو کلمہ نصیب فرما۔ یا اللہ خاتمہ ایمان پہ نصیب فرما۔ اچانک کی موت، حادثاتی موت، جلنے کی موت، پانی میں ڈوب کے مرنے کی موت، پردیس کی موت، یا اللہ ان سب موتوں سے بچا کر شہادت کی موت نصیب فرما، ایمان والی موت نصیب فرما۔ قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ کل قیامت والے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔